نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی ایک واقعہ ہوتا ہے تو اس پر کوہرام مچا دیتا ہے ہمارا میڈیا۔ حمیرہ قتل ہوئی، ظلم ہوا، اس میں سبق بھی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی اور اسلام سے بیگانگی اور وغیرہ وغیرہ، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ 9 مہینے ایک عورت بیچاری ظلماً قتل ہوئی، جیسے بھی ہوئی مر گئی، کسی نے پوچھا تک نہیں، فون تک نہیں کیا، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، حال احوال نہیں پوچھا۔ ثنا یوسف گھر میں قتل ہوتی ہے، ماں باپ سے وہ بھی دور ہے، اور ایک انجان شخص محبت کرنے والا جو کہ کزن بتایا جاتا ہے وہ قتل کر دیتا ہے۔ اسی طرح سوات میں بچہ ہے، بین الاقوامی میڈیا اچھال دیتا ہے کہ قتل۔ اچھا، مدرسوں میں قتل، اس میں کوئی شک نہیں، سالوں میں ایک آدھ ہوتا ہے، لیکن ویسے معاشرے میں دیکھیں، کوئٹہ میں قتل ہوتی ہے عورت تو وہ بھی رپورٹ ہے، لیکن صرف امریکی معاشرے میں دیکھیں، صرف امریکی معاشرے میں پچھلے مہینے 1100 قتل ہوئے۔ دنیا کی سب سے بڑی کامیاب ریاست جو دنیا میں مشہور ہے، لیڈ کر رہی ہے دنیا۔ انڈین معاشرے میں دیکھیں تو انڈین معاشرے میں تقریباً 1600 قتل ہوئے پچھلے مہینے میں۔ اس کے مقابلے میں 5، 6، 7، 8 قتل ہونا، دیکھیں ایک قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک بندے کو بھی مار دینا پوری انسانیت کو مار دینے کے مترادف ہے، اور ایک کو بچا لینا پوری انسانیت کو بچا دینے کے مترادف ہے۔ لیکن ہم خود احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں، میں کہا کرتا ہوں کہ ہر ایک واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے، مسلمان کے لیے۔ انڈیا کے مودی کے لیے نہیں ہے، امریکہ کے ٹرمپ کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمان کے لیے ہے۔ وَمَا لِيَ لِعَابُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ آگے کہہ رہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، حالانکہ ظلماً قتل ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہے کاش میری قوم 23 پارے کی شروع کیا پڑھ لیں، تو کیا کہہ رہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے تو مجھے اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا، حالانکہ ظلماً قتل ہوا ہے وہ۔ تو مسلمان کو تو صلہ ملتا ہے، مسلمان کنویں میں ڈلے، پھر غلام بنا دیا جائے، پھر الزام لگا دیا جائے، پھر جیل بھیجا دی جائے، تو یہ سارے سٹیپ یمن سے جاتے ہیں، معصوم بچہ کنویں میں ڈالا جاتا ہے، اور کہاں حکمرانی کہاں کرنے؟ افریقہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ویسے ظلمن ہے، لیکن وہاں جا کر وزیر خزانہ بنتا ہے، بادشاہ بنتا ہے۔ تو مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، مسلمان قتل بھی ہوتے ہیں، وَمَا لِيَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ۔ جب کہتے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی مغفرت عطا۔ تو اسی طرح والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیغام ہے مسلمان کے لیے کہ ہندو کا معاملہ، عیسائی یہودی کا معاملہ، بدھ مت کا معاملہ، چائنا کے قتل بتا سکتا ہوں پچھلے 1 مہینے، لیکن مسلمان کا قتل ظلمن قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے، نقصان ہے، وہ اس پر جشن نہیں منانے چاہیے، اس کو خیر نہیں سمجھ، لیکن اللہ اس میں خیر رکھتا ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے جنت ہے، مسلمان کے لیے مغفرت ہے، مسلمان کے لیے آگے بھی کامیابی ہے، یہاں بھی کامیابی ہے۔ دنیا تو ہے ہی مسلمان کے لیے جیل قید خانہ ہے، تکلیف کی جگہ ہے۔ مسلمان کے لیے تو آخرت ہے، مسلمان کے لیے تو جنت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں 1600 پلس قتل ہوئے ہیں انڈیا میں، اور امریکہ میں 1100 سے زیادہ قتل ہوئے ہیں۔ کوئی معاشرہ نہیں اچھالتا، کوئی میڈیا نہیں اچھالتا، لیکن مسلمان کی ایک خبر مل جائے تو آپ دیکھیں مسلمان کا نقصان بھی، مسلمان کا قتل بھی، مسلمان کی تکلیف بھی، مسلمان مصیبت بھی کامیابی کا ذریعہ۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتا ہوں۔ جنید جمشید کو ایک شخص نے آرڈر دیا کہ اتنے سوٹ بنا کر دے دو، وہ آرڈر چھوٹا ہو گیا، کسی وجہ سے کٹنگ میں چھوٹائی ہوگی، پھر سلائی میں چھوٹا ہو گیا، اب وہ نقصان ہو گیا، نقصان اتنا بڑا تھا کہ ناقابل برداشت تھا، اب وہ چھوٹے کپڑے ہو گئے۔ اچانک اللہ نے ایک ایسا بندہ بھیج دیا بنگلہ دیش کا، اس کے مجھے اتنا آرڈر چاہیے، انتہائی ایمرجنسی، ہنگامی، میں ڈبل قیمت پر، ٹرپل پر، 4 گنا قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ناپ کی گئی، پیمائش کی گئی، تو وہی کپڑا تھا جو اس کو مطلوب تھا، وہی سوٹ تھے، وہی ڈیزائن، جو جنید جمشید سے چھوٹا ہو گیا تھا، اللہ نے اس کو دگنا تگنا چگنا اور پتہ نہیں کتنا گنا بڑا منافع دے دیا۔ تو مسلمان کا نقصان، مسلمان کا قتل،
مسلمان کا قتل جنت ہے، مسلمان کا نقصان کامیابی ہے، فتح ہے، بھلائی ہے اور فائدہ ہے اور ترقی ہے، کامیابی ہے۔ تو میرا عزیزو، مسلمان جس درجے میں بھی ہو جائے، جس درجے میں بھی تکلیف میں مصیبت میں پڑ جائے، اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے راحت ہے، اس کے لیے چین ہے، اس کے لیے سکون ہے، اس کے لیے مال ہے، اس کے لیے دولت ہے، اس کے لیے بادشاہت ہے، اس کے لیے وزارت ہے، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے شہادت ہے۔ تو آئیے طے کر لیجیے، ہم اپنے معاشرے کو اٹھائیں، اپنے معاشرے کی تربیت کریں۔ بھئی دنیا میں ہر جگہ کہاں ترقی یافتہ ممالک کی مثال دے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں کیا ہو رہا ہے، یعنی ایک ہی شخص آتا ہے گن سے اٹھا کر 50 بندوں کو مسجد میں قتل کر دیتا ہے نیوزی لینڈ۔ اس کی خبر کو تمہیں اچھا وہ نہیں لگتی، محسوس نہیں ہوتی؟ تو میرے عزیزو، ہم اپنے معاشرے کو اٹھائیں، اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں، اس میں کوئی شک نہیں، برائی برائی ہے، نہیں ہونی چاہیے، قتل قتل ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا ہم احساس کمتری کا شکار ہو جائیں، اسی بنا پر اپنے آپ کو کوسیں، اپنے آپ کو الزام لگائیں، اپنے آپ کو ناکام قرار دے دیں؟ نہیں 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 نہیں، ایسا نہ کریں۔ تو مسلمان قتل ہو تو بھی کامیابی، مسلمان کا نقصان ہو تو بھی کامیابی، مسلمان کی پریشانی ہو تو بھی کامیابی۔ مسلمان کس دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، نوجوان کھڑے تھپڑ اٹھا کے مار دیتے، موسیٰ علیہ السلام میں ساتھ تھپڑ تو خضر مارتے ہیں، نوجوان کو قتل کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ارے یہ کیا ہو گیا؟ خضر کہتے ہیں یا آدھا فراق بینی و بینک، کہ تمہارا میرا راستہ جدا ہے، کیوں قتل کر دیا؟ قرآن کہہ رہے قتل کر دیا، اور کون کر رہا ہے؟ ایک روایت کے مطابق خضر علیہ السلام نبی ہیں، دوسری روایت کے مطابق ولی ہے، ولی بھی قتل کرے یا نبی بھی قتل کرے، کیا قتل جائز ہو جائے گا؟ نہیں 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 نہیں۔ اب پھر اسی واقعے میں دیکھ لیں، کشتی میں بیٹھے ہوئے، اس نے احسان کیا کشتی والے نے، وہ تمہیں پہنچا رہے، تمہیں منزل مقصد پر پہنچا رہے، وہاں سوراخ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کیا کر دیا؟ پھر انہوں نے فرمایا ہے آدھا فراق بینی و بینک۔ آگے دیکھیے مسلمان کا نقصان، کشتی میں سوراخ کیا، وہ کشتی آگے جا رہی ہے، آگے بحری قزاق کھڑے ہوئے، بحری قزاق لوٹ رہے، ہر اچھی کشتی کو، صحیح سالم کشتی کو، خوبصورت کشتی کو، جس کے اندر عیب ہو، نقصان ہو، سوراخ ہو، اس کو نہیں لوٹتے۔ اس کشتی کے وارث یتیم تھے، ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی کامیاب کاروبار نہیں، کوئی دکان مکان نہیں، یہی تھی کشتی تھی، اللہ نے بچا دی، ورنہ ساری کشتیاں لوٹ لی گئیں، ایک کشتی بچ گئی نیچے کی۔ اگر یہ سوراخ نہ ہوتا تو یہ بھی لٹ جاتے۔ تو مسلمان کا سوراخ ہو تو بھی فائدہ، مسلمان کا قتل ہو تو بھی فائدہ، مسلمان کی ذلت ہو تو بھی فائدہ، مسلمان کا خسارہ ہو تو بھی فائدہ، مسلمان ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ معاشرے کو وہ نہیں کیا جا سکتا کہ قتل کرو تو ٹھیک ہے، بچے مار دو مدرسے میں ٹھیک ہے، 9 مہینے پڑی رہے لاش عمیرے کے ٹھیک ہے، بانوں کو قتل کر دیا دے کوٹہ میں ٹھیک ہے، یا سوات میں ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مسلمان ہر لحاظ سے فائدے میں ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کوئی نقصان نہیں ہے مسلمان کا، ہر زاویے سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، معاشرے کی تربیت کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے کمال کیا ہے؟ سب سے بڑا کمال میرے نبی کا تربیت کر دی۔ اسکول تو آج بہت ہے، کالج تو آج بھی بہت ہے، یونیورسٹی آج بھی بہت ہے، ادارے آج بھی بہت ہیں، مدرسے بھی بہت ہیں، ادارے مکتب بھی بہت ہیں، مساجد بھی بہت ہیں۔ کیا وہ تربیت ہے جو میرے نبی نے کی ہے؟ کیسا معاشرہ تھا؟ قتل کر دیتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ، 50 سال لڑائی لگتی ہے، صلح نہیں ہوتی، بچی زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ ایسے معاشرے کو میرے نبی نے جنتی معاشرہ بنا دیا۔ یہ تربیت تھی میرے نبی کی، وہی تربیت کی آج ضرورت ہے مساجد میں، مکاتب میں، اداروں میں، ہم اپنے ملک میں، تبھی معاشرہ اٹھے گا، کامیاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح معاشرے کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔